مرتبہ پھر یہ بیانیہ پروان چڑھایا جا رہا ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کا فیصلہ صرف اور صرف فوج کا تھا، کیونکہ پی ٹی آئی کے دور کے بعد مذاکرات کو منظوری ملی اور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے پی ڈی ایم حکومت کو اس معاملے پر بریفنگ دی۔ لیکن کیا یہ دلیل عمران خان کو اس فیصلے کی ذمہ داری سے بری کرتی ہے؟ The moment the new regime came in Afghanistan, we then started immediately worrying about what would happen about TTP, which had been pushed into Afghanistan. So we had talks, we had National Security Council meeting, there were discussions in great details about how now this adjustment would take place. حقائق کچھ اور ہی کہانی بیان کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ عمران خان کے بیانات اور ان کا موقف اس حوالے سے آغاز سے ہی بالکل واضح تھے۔ انہوں نے نہ صرف ان مذاکرات کی حمایت کی بلکہ ان کے آغاز میں کلیدی کردار بھی ادا کیا۔ جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی تب تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات ایک حد تک پاکستان تحریک انصاف خود پہنچا چکی تھی، اور یہ مذاکرات جولائی میں فیل بھی ہو گئے۔ یہ مذاکرات کا چیپٹر گزشتہ حکومت کی باقیات میں سے تھا جسے پی ڈی ایم کو مجبوراً چلانا پڑا اور پھر کینسل کر دیا۔ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، یہ ناقابل تردید ثبوت یہی بتاتے ہیں۔ 1 اکتوبر 2021 ٹی آر ٹی کو انٹرویو دیتے ہوئے عمران خان نے پوری طرح فتنہ الخوارج کو پاکستان میں آباد کرنے کا منصوبہ بتایا۔ یہ بھی کہا کہ وہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کے خلاف ہیں اور بات چیت سے حل چاہتے ہیں، اور یہ ان کا پرانا نظریہ ہے۔ The Pakistani Taliban groups actually want to talk to our government, for some peace, for some reconciliation, and we are in talks with some of the groups. What we hope is that this The TTP, are you in talks with the TTP? With some of them, yes. You see, there are different groups which form the TTP. Yes, so we are in talks with some of them. On surrendering or reaching on a reconciliation process. 10 جنوری 2023 عمران خان نے نیوز لائن کو انٹرویو میں قبول کیا کہ ان کے ویژن کے مطابق 30 سے 40 ہزار طالبان، جن میں 7 سے 8 ہزار فائٹر دہشت گرد ہیں، ان کی آباد کاری پر پیسے لگانے ہیں۔ دوسرا، ان کی ری سیٹلمنٹ پہ ہم نے پیسہ خرچ کرنا تھا۔ اب یہ جتنے بھی 30 سے 40 ہزار یا 45 ہزار لوگ جو واپس آ رہے ہیں، جن میں سے 5 سے 7 ہزار فائٹر ہیں، ان کو ری سیٹل کرنا تھا ہم نے وہاں، اور یہ سب کو پتا تھا بڑا مشکل ہے۔ 25 ستمبر 2013 جس طرح امریکیوں نے قطر میں آفس کھولا ہے، اسی طرح طالبان سے ڈائلاگ کر کے سیز فائر کیا جائے اور بات چیت کی جائے۔ جس طرح امریکیوں نے قطر میں طالبان کا آفس کھولا ہے، کوئی کم از کم مذاکرات کے لیے کوئی ان گروپس کو انوائٹ کریں کہ ڈائلاگ کے لیے کوئی آفس کھولیں، سیز فائر ہو، اور پھر پتہ چلے کہ اگر پھر موقع ہوتا ہے تو ان سے پوچھ۔ عمران خان بار بار کہتے رہے کہ یہ ہماری لڑائی نہیں، یہ امریکہ کی لڑائی ہے، ہمیں اس میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ Now we are telling the same groups it's terrorism, so we should at least have stayed neutral. Pakistan, by joining the US after 9/11, committed one of the biggest blunders. مذاکرات کا یہ منصوبہ عمران خان اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے درمیان طے پایا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ افغانستان سے امریکی انخلا اور طالبان کے اقتدار کے بعد ٹی ٹی پی کا مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا، جو خیبر پختونخوا میں عمران خان کی سیاسی مقبولیت کو مزید بڑھائے گا۔ لیکن نو کانفیڈنس موشن کے بعد یہ معاملہ تکمیل تک نہ پہنچ پایا۔ تاہم یہ دلیل کہ جنرل فیض نے پی ڈی ایم حکومت کو بریفنگ دی، پی ڈی ایم نے منظوری دی، اور خان کا اس سے تعلق نہیں، صرف اور صرف یہ ظاہر کرتے ہیں کہ فتنہ عمرانیہ فتنہ الخوارج سے بری الذمہ قرار دینے کے لیے یہ کہانی کر رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ منصوبے عمران خان کی مرضی اور حمایت کے بغیر ممکن ہی نہیں تھے۔ عمران خان اس پورے عمل کے نہ صرف حامی تھے بلکہ اس کے روح رواں تھے۔ اس وقت کے صدر عارف علوی نے بھی یہ اعتراف کیا کہ میں اور عمران خان مذاکرات کے حامی تھے، لیکن فوج کا موقف تھا کہ دہشت گردی کا خاتمہ صرف اور صرف فوجی کارروائی سے ہی ممکن ہے۔ لیکن آج پی ٹی آئی کے لیڈران اس کے برعکس بات کرتے ہیں۔ تحریک طالبان پاکستانی طالبان کے معاملے میں میں کنونس تھا، عمران خان صاحب کنونس تھے کہ جب فوجی ایکشن ہوا اس سے پہلے کہ نہیں، نیگوسیشن از دی اونلی سولوشن۔ اے پی ایس پہ آپ لوگوں نے ہم نے جب نہیں، ہمارے فوجی بھائی ہم سے کہتے رہے کہ نہیں، دیٹ از ناٹ دا سولوشن ٹوڈے، یہ
دہشت گردی پاکستان کے اندر ہم دور کر سکتے ہیں ایکشن کے ذریعے بھی. اچھا ہم سمجھتے تھے دنیا کی تاریخ یہ وہ سارے میں آرگو کرتے تھے. عمران خان کی یہ پالیسی نہ صرف ناکام رہی بلکہ اس نے پاکستان کی سلامتی اور استحکام کو بھی شدید خطرے میں ڈال دیا. ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کے نتائج انتہائی پریشان کن رہے. کانفیڈنس بلڈنگ میجر کے نام پر جو ٹی ٹی پی کو ریلیف دیا گیا اس سے وہ مزید مضبوط ہوئے. ٹی ٹی پی کو مذاکرات کے دوران ری گروپ ہونے کا اور اپنی طاقت بحال کرنے کا وقت ملا. عوام کا اعتماد بھی مضبوط ہوا. شہداء کے خاندان اور دہشت گردی کے متاثرین یہ سوچنے پر مجبور ہوئے کہ ان کی قربانیاں بے معنی ہو گئیں. ملک میں بدامنی کا نیا دور شروع ہوا. مذاکرات کی ناکامی کے بعد ٹی ٹی پی کے حملوں میں اضافہ ہوا جس سے حکومت کی ناکامی واضح ہو گئی. ٹی ٹی پی کے ساتھ خان کا الائنس ایسے تھا کہ فروری کے الیکشن میں تحریک طالبان پاکستان نے یہ اعلان کیا کہ تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس کو کچھ نہیں کہا جائے گا. ٹی ٹی پی اور پی ٹی آئی کی اتنی آپسی حمایت آخر کیوں ہے؟ ٹی ٹی پی بھی آپریشن نامنظور کے نعرے لگاتی رہی اور یہ کہتی رہی کہ ہم علاقہ خالی نہیں کریں گے. تو خان صاحب بھی یہی نہیں کہتے کہ آپریشن نہ کیا جائے, انہیں واپس لایا جائے. تو پھر دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے ان سے علاقہ کیسے خالی کرا لیا جاتا؟ عمران خان کا ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کا بیانیہ ایک خواب سے زیادہ ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہوا. یہ نہ صرف پاکستان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوا بلکہ ان کے سیاسی بیانیے پر بھی ایک سوالیہ نشان چھوڑ گیا. سوات میں جو مذاکرات کی ناکامی کا سفر شروع ہوا وہ مسلسل جاری رہا تو اس سے کیا تحریک انصاف نے سبق نہیں سیکھا؟ مذاکرات ہمیشہ سے ایک فیلڈ اسٹریٹجی رہی ہے اور عمران خان کا یہ بیانیہ بھی, جس کی آج ایک شکل آپ سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں. مزید ایسے کانٹینٹ کے لیے دیکھتے رہیے ان ارتھ.